لوگوں کو جہنم رسید کیا اور اس کے بعد خود بھی اور ان کے باقی 10 ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آج صبح بھی میں دوبارہ ایک اور شہید کے جنازے میں شریک ہوا، میجر سبطین حیدر، اور اس پاکستانی فوج کے عظیم مجاہد نے فتنہ الخوارج کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اور ہم ان کے والدین سے ملے، ان کے بھائیوں بہنوں سے، اور آپ یقین کریں ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں یہ کہا کہ وزیر اعظم سپہ سالار ہمارے بیٹے نے ملک کے لیے جان دی ہے اور جام شہادت نوش کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وطن عزیز کے لیے یہ قربانی دی گئی، ہمیں اس پہ بڑا فخر ہے۔ آپ یقین کریں کہ ان کے والد گرامی، ان کی والدہ محترمہ، بھائیوں بہنوں نے اپنے اپنے انداز میں یہ بات کی، اور یہ واقعات ہر روز ہو رہے ہیں، اور انتہائی قیمتی جانیں وہ قربان کی جا رہی ہیں۔ اور ایک شہید کے کرن صاحب کے ان کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں وہ یتیم ہو گئیں، اسی طرح میجر صاحب کے ایک بیٹی تھی، اور یہ روز کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو یتیم کر کے اس دنیا سے کوچ کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم میں یہ بڑا واضح آتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے۔ شہید کا یہ درجہ قرآن کریم بڑے کھلے الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور اپنے بچوں کو وہ یتیم کر کے شاید ہزاروں لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے یہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ مگر ستم ظریفی دیکھیے کہ کس طریقے سے ان دہشت گردوں کو تحفظ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو کہ دوست نما دشمن، یہ خوارج جو ہیں، جو ہمسایہ ملک سے جو آ کر یہاں پر دہشت گردی کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ دوست نما دشمن یہ ان کے لیے ہر لحاظ سے ان کے لیے یہ کلمات کہتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے، ان کا دل بڑھانے کے لیے، اور جس ملک نے ان کو عزت دی اس کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک کرٹیکل پوائنٹ آ چکا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان شہداء نے اپنے خون سے یہ لکیر کھینچ دی ہے کہ پاکستان کے ساتھ لڑنا اور پاکستان کو بچانے کے لیے لڑنا، یہ لکیر کھینچی جا چکی ہے ان کے خون سے، اور اس خون کی لکیر کو اب کوئی پامال نہیں کر سکتا۔ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے بالکل۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پاکستان کی حکومت، صوبائی حکومتیں، وزراء، پارلیمنٹ، سرکاری افسران، افواج پاکستان، سپہ سالار، دن رات آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، یہ محنت رائے گاں چلی جائے گی خدا نخواستہ، کہ اگر ہم نے اس دہشت گردی کا مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہ کیا اور اس کا سر نہ کچلا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ انف از انف۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اب میں نے آپ کو ان کی جو والدین کی جو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آج ہی میں جو ملا ہوں، وہ کوئٹہ کی رہنے والے وہ فیملی ہے، ان کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ میرے بیٹے نے بڑی جرأت دکھائی، پر ان کے والد، ان کے فادر ان لا وہاں پر موجود تھے۔ یقین کریں کہ اتنے حوصلے کے ساتھ وہ تصویر تھے ایک بالکل ایک مطمئن اور انتہائی مطمئن ایک
مسلمان پاکستانی کی وہ تصویر تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بیٹے نے پاکستان کے لیے جان دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں قابل احترام وزرائے کرام اور دیگر افسران کہ اب وقت آ گیا کہ ہم اس کا مزید انتظار نہیں کر سکتے. کراچی سے لے کر پشاور تک پوری قوم جو ہے وہ ایک انتہائی کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. ایک طرف ہم معاشی میدان میں آگے بڑھنے کی دن رات کاوشیں کر رہے ہیں، سفارتی میدان میں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، ہندوستان کے خلاف مارکا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عظیم فتح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمائی. افواج پاکستان کی جرأت، بہادری اور پاکستان کے عوام کی دعاؤں کے ساتھ، اور دوسری طرف ملک کا شرازہ بکھارنے کے لیے یہ سب کچھ جو تباہی ہو رہی ہے، یہ آگ اور پانی کا کھیل یہ اب نہیں چل سکتا بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ٹھوس فیصلے کرنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ شہداء پاکستان کی عزت اور وقار ماتھے کا جھومر ہیں، اور ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا. اگر بھلائیں گے تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خطا اور ملک کے ساتھ اور ان کے خاندانوں کے ساتھ کوئی اور زیادتی نہیں ہو سکتی. اور وہ سہولت کار جو ان کو سہولت دیتے ہیں، ان کو ٹھکانے دیتے ہیں رہنے کے لیے، وہ اس جرم میں برابر کی شریک ہیں کہ کس طرح وہ ان خوارج کی حمایت کرتے ہیں، اور جو ہمارے شہداء دن رات اپنے خون کے ساتھ پاکستان کی مٹی کی آبیاری کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ کن اگر ہم اقدامات نہیں اٹھائیں گے تو قوم اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا. میری سپہ سالار سے میٹنگ ہوئی ہیں. سپہ سالار کا حوصلہ، ان کی سوچ انتہائی پختہ اور عزم انتہائی جوان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 24 کروڑ عوام اس وقت پوری طرح یکسو ہیں کہ ان خوارج کا مکمل ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے. تو شہداء کے لیے فاتحہ پڑھ لیں گے. میں آپ کو چند باتیں اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے اقوام متحدہ کا وہاں پر ہمارا وزٹ تھا، اور وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا، افواج پاکستان کا، پارلیمنٹ کا ایک ہی موقف ہے کہ غزہ میں فی الفور جنگ بندی اور فلسطین کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت. اس موقف کے اوپر 77 سال سے پاکستان کے موقف میں کبھی جھول نہیں آیا، خواہ کوئی بھی حکومت ہو. آج تک یہی موقف ہے، اور اسی موقف کو لے کر ہم آگے بڑھے. وہاں پر نیو یارک میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی چیئرمین شپ میں ایک میٹنگ بلائی جس میں 8 اسلامی ممالک شامل تھے، جن میں الحمدللہ پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ پاکستان کو بھی 57 اسلامی ممالک میں سے 8 جو ممالک چنے گئے ان میں پاکستان کو اضافہ کیا. اور یہ دوستو نتیجہ ہے اس محنت کا، اس شبانہ روز کاوشوں کا کہ جو آپ کر رہے ہیں معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو آگے لے کے جانے کے لیے. اور افواج پاکستان نے جو ہندوستان کو جو شکست فاش دی ہے، اس سے جو پاکستان کی عزت دنیا کے نقشے پہ ابھر کر سامنے آئی ہے، یہ عزت اور توقیر کا لمحہ پہلے کبھی نہیں دیکھا. اور یہ مبارکباد ہے 24 کروڑ عوام کو، مبارکباد ہے افواج پاکستان کو، ان کے چیفز کو، سپہ سالار سید آصف منیر کو، آپ کو اور آپ کی پوری کابینہ کو، جنہوں نے شعور کے ساتھ فیصلے کیے جنگ کے دوران. اور اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر، وزیر دفاع اور آپ سب درجہ بدرجہ آپ کی کاوشیں، سرکاری افسران کی سب کی کاوشیں شامل ہیں. اور وہاں پر
ان 8 ممالک میں پاکستان بھی تھا. وہاں پر میں نے کہا میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے میں آپ کو شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے 4 روزہ جنگ میں جو کلیدی کردار ادا کیا جنگ بند کروانے میں اور سیز فائر کروانے میں. آپ کی ٹیم نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی. تو انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا. 2 باتیں انہوں نے کی کہ غزہ میں فی الفور جنگ بندی ہونی چاہیے اور اس کے لیے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں. مجھے آپ مل کر اس میں حصہ ڈالیں تو میں چاہتا ہوں کہ فی الفور جنگ بند کراؤں. اور دوسری بات انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہی کہ میں نے اسرائیل کو بتا دیا، متنبع کر دیا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مغربی جو حصہ ہے وہ کبھی اینکس نہیں ہوگا. It will never be annexed. I will not allow this. یہ بڑا انہوں نے بہت واضح انداز میں انہوں نے وہاں پر کہا. اور اس کے بعد ساری تفصیل آپ کے سامنے ہے. اس کا پھر جب اپنا پہلا بیان آیا، میں لندن میں تھا. آج اپنا سیز فائر کے حوالے سے حماس اور اسرائیل کا مصر میں جو گفت و شنید ہو رہی تھی باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے. اور اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ جو امن کی طرف جو قدم بڑھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اس کے لیے میں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو، ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان از ناؤ اے کنٹری وچ از ناؤ کاؤنٹڈ بائی دی کمیونٹی آف نیشنز. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے. پھر میں نے وہاں پر واشنگٹن میں میری پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی. اس میں فیلڈ مارشل موجود تھے، اس میں وائس پریزیڈنٹ موجود تھے اور سیکرٹری روبیو موجود تھے. وہ بہت میں سمجھتا ہوں مفید اور بڑی پروڈکٹیو ملاقات تھی. گفت و شنید ہوئی اور بہت اچھے انداز میں ہوئی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پھر باہمی تعلقات، ٹریڈ اور کاؤنٹر ٹیررزم میں ساری تفصیل سے بات ہوئی اور بہت ہی اچھی ملاقات ہوئی. تو میں چاہتا تھا کہ یہ خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. اس کے بعد غزہ کے حوالے سے اسلامی ممالک کے ساتھ جوائنٹ جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ سامنے آ چکی ہیں. ہم نے اسرائیل کے جینوسائیڈ جو انہوں نے کیا ہے کنڈیم کیا ہے سخت ترین الفاظ میں. مسجد الاقصیٰ کے حوالے سے ہم نے ان کے جو حالیہ دنوں میں اس کو بھرپور طور پر کنڈیم کیا ہے ہم نے. اور یہ ہم نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق اقوام متحدہ کی جو قراردادوں کے مطابق آزاد فلسطین پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کا ایک کارڈنل پرنسپل ہے، کارنر سٹون ہے پالیسی کا. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ چین پاکستان کا ایک درینہ، انتہائی قابل اعتبار، قابل قدر ہمارا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کا اس نے ساتھ دیا ہے. میں کئی مرتبہ اس کی تفصیل آپ کو بیان کر چکا ہوں. تو جہاں پر میں صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان پاکستان کے درمیان جو سٹینڈ آف تھا اس کو ختم کرانے میں انہوں نے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے. چین پاکستان کا ایک انتہائی قابل اعتماد دوست ہے، برے وقت کا ساتھی ہے. ان کے مہربانیوں کو پاکستان قیامت تک نہیں بھلا سکتا. اسی طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی عربیہ میں جو ہمارا وزٹ تھا وہ ایک تاریخی وزٹ تھا. سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے جو تاریخی جو روابط ہیں، جو اسلامی روابط ہیں، جو برادرانہ روابط ہیں، وہ 77 سال سے نہیں ہیں، وہ صدیوں سے ہیں، جو کہ پاکستان بننے کے بعد اور نکھر گئے. اس میں مٹھاس آئی اور اس میں بہتری آئی اور بڑے مضبوط روابط قائم ہوئے. اور یہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے یہ ایک فارمل ایک ڈکلریشن ہے ان انفارمل تعلقات کا جو 77 سال پر محیط ہے. معاہدے میں لکھا ہے کہ دونوں ممالک برادر ممالک ہیں، ایک کے اوپر حملہ دوسرے کے اوپر تصور کیا جائے گا. اور پوری قوم نے اس کی تحسین کی ہے، پوری قوم نے اس کو سراہا ہے بالکل. اور اس حوالے سے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے اور اس کے اوپر دن رات کام کر رہی ہے. یہاں پر موجود ہمارے بعض ساتھی موجود ہیں، کچھ یہاں پر موجود نہیں ہیں، جنہوں نے ابھی آزاد کشمیر میں جا کر بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. اس کے لیے میں محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو اور جناب ڈاکٹر فضل صاحب کو
اور راجہ پرویز اشرف صاحب کو، اور اس کے ساتھ ہمارے امیر مقام یہاں پر موجود نہیں ہیں ان کو، سردار یوسف صاحب کو، اور ساتھ کمل مان کائرہ صاحب اور چودھری یاسر اقبال، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور کابینہ کی طرف سے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور کشمیر بھائی بہن وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ان کی ترقی خوشحالی یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو اس کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے، اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ کل میں نے خصوصی طور پر بلا کر ان کا شکریہ ادا کیا، جو ان کے جینون جو ایشوز ہیں ان کو پہلے بھی ہم نے ایڈریس کیا، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کو ہم انشاءاللہ مزید اس میں ہم بہتری لے کے آئیں گے۔ ابھی میں کل ملیشیا سے واپس آیا ہوں، تو الحمدللہ پاکستان کی جو عزت وہاں پر ملیشیا کی حکومت نے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کی، وہ آئی تھنک اٹ از اے ٹریٹ ٹو واچ۔ سچی بات یہ ہے کہ جو محبت کے پھول انہوں نے نچھاور کیے۔ 11 بجے ہم ہوٹل پہنچے تو انور ابراہیم گیٹ پہ کھڑے تھے۔ اگلے دن بہت بہترین ہماری میٹنگز ہوئیں، وہاں پر جتنی بھی ڈپلومیٹک کور تھی وہ لے آئے، ان سے ملاقات کروائی، ہینڈ شیک کروایا، بائیلیٹرل میٹنگ بڑی شاندار ہوئی۔ $200 ملین کا انہوں نے میٹ کا انہوں نے اعلان بھی کیا وہاں پر اپنا کہ جی ہم پاکستان سے لیں گے، اور بہترین وہاں پر گفتگو ہوئی۔ پھر وہ ایئرپورٹ چھوڑنے آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عزت میری نہیں ہے، یہ آپ کی نہیں، یہ پاکستان کی ہے، یہ 24 کروڑ عوام کی ہے بالکل۔ تو اس عزت کو اس کو پختہ کرنے کے لیے، مزید بڑھانے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ محنت، امانت اور دیانت، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اشتراک عمل سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنی منزل کو بہت جلدی پہنچیں گے۔ ابھی حالیہ بلومبرگ کی جو رپورٹ آئی ہے، تازہ رپورٹ، اس میں ترکی کے بعد پاکستان کو دوسری ابھرتی ہوئی معیشت قرار دیا گیا ہے۔ یقیناً یہ آپ کی محنت کا ثمر ہے، شبانہ روز محنت کی ثمر ہے، اور میں منسٹر آف فائنینس، منسٹر سیکرٹری فائنینس کامرس، اور درجہ بدرجہ منسٹر آف فوڈ اور پاور، جتنی بھی ہماری معاشی منسٹریز ہیں، اور فارن منسٹری کو، سب کو، اور فردن کیبنٹ کے تمام ممبرز کو، اور متعلقہ سیکرٹریز کو اور آفیسرز کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بلومبرگ کی رپورٹ جو ہے، اٹ از اے ریفلیکشن آف یور کمٹمنٹ ٹو سرو دس کنٹری وتھ ٹوٹل ڈیڈیکیشن اینڈ انٹائرنگ ایفرٹس۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور آج ہی تازہ خبر یہ ہے کہ اس مہینے میں جو ترسیلات ہیں فارن ایکسچینج کی، وہ $3.2 ارب کی ہیں، جو کہ سالانہ پچھلے سال کے مقابلے میں 11.3% زیادہ ہیں۔ آپ سب کو وزیر اعظم محمد شہباز شریف وفاقی جی۔ کابینہ کے اجلاس سے گفتگو کریں، انہوں نے کہا کہ آج صبح شہید میجر سپرین حیدر کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی شہداء ہیں اہل خانہ سے جب ہم ملتے ہیں تو ان کا عزم اور ان کا حوصلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب معاشی میدان میں بھی بہت کام کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں سپاہ سالار کے ہمراہ شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق نے بہادری اور شجاعت کی نئی تاریخی مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق نے فتنۃ الخوارج کے 19 دہشت گردوں کو جو ہے واصل جہنم کیا۔